مسئلہ فدق پر روافظ کے رد میں گفتگو کرتے ہوئے جو میں نے یہ کلمات بولے تھے جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں کہ کلمات کو بندہ ناچیز واپس لیتا ہے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ محفوظ رہیں۔ میری کسی تقریر یا تحریر سے اس کے برعکس مفہوم کا تاثر پیدا ہوتا ہے تو میں اس سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اب بھی کسی کو میری اصل گفتگو میں یا میری کسی تقریر یا تحریر سے میرے بیان کردہ موقف کے خلاف میرے بارے میں کسی بات کا گمان ہوا ہو تو پھر بھی بندہ ناچیز حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہے۔ نیز میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ہر لغزش کو معاف فرمائے اور آئندہ بھی فکری کجی اور لفظی زلات سے محفوظ فرمائے۔ اور مشترکہ طور پر اس کے بارے میں یہ شرعی فیصلہ جاری کیا ہے۔ سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک بحث کے دوران علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی نے ایک جملہ بولا، الحمدللہ علی احسانہ۔ علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے اپنے اس جملے کو مکمل طور پر واپس لے لیا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے بھی بصمیم قلب معافی کے خواستگار ہوئے ہیں۔ یہ ان کی حق پسندی کی دلیل ہے، ہم اس پر ان کی تحسین کرتے ہیں۔ ہم حکومتی اداروں اور انتظامیہ کو بھی مطلع کرتے ہیں کہ علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی اب اہل سنت و جماعت کے مرکزی ادارے یعنی مین اسٹریم کا حصہ ہیں اور ملک بھر میں ان کی تبلیغی سرگرمیوں میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، ورنہ اسے اہل سنت و جماعت کے خلاف اقدام تصور کیا جائے گا۔ یہ پاکستان میں اہل سنت و جماعت کی نمائندہ شخصیت ہیں۔ لکھا تھا کچھ میں نے بھی لکھا ہوا تھا بیچ میں، نام وام تو نہیں تھا لیکن تھا، پھر وہ سائن وائن بھی کر دیے تھے اخیر میں۔ بڑا اچھا ہو گیا، ایک مسئلہ جو باعث نزاع بنا ہوا تھا الجھا ہوا سلجھ گیا۔ جو کچھ اتنے طے پایا میری بھرپور تائید انہوں حاصل ہے، وہ مفتی صاحب اور بزرگوں کا انہوں کا جو کچھ فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے۔ مسئلہ فدق پر روافظ کے رد میں گفتگو کرتے ہوئے جو میں نے یہ کلمات بولے تھے جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، یہاں لفظ خطا سے میری مراد قطعی طور پر خطائے اجتہادی ہی تھی جس پر کلام کا ماقبل جس میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو محفوظہ کے لقب سے ذکر کیا گیا ہے، اور کلام کا ما بعد بھی دلالت کرتا ہے جس کی میں نے بعد میں خود وضاحت بھی کر دی تھی۔ عوام میں جو الفاظ وائرل ہوئے انہیں ما قبل اور ما بعد سے کاٹ کے وائرل کیا گیا، چونکہ راحت جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا کے آداب کا معاملہ بڑا حساس ہے، لہٰذا اکابر علماء اہل سنت کے کہنے پر انتشار و اختلاف کے خاتمہ کے لیے یہ الفاظ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں کہ کلمات کو بندہ ناچیز واپس لیتا ہے، نیز محفوظہ عن الخطا کہ یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ان سے کبھی نہ کبھی لازماً گناہ کا صدور ہوتا ہے، خواہ انتہائی نادر ہی کیوں نہ ہو، پس محفوظ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گناہ سے بالکل محفوظ بھی ہو سکتا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ محفوظ رہیں۔ میری کسی تقریر یا تحریر سے اس کے برعکس مفہوم کا تاثر پیدا ہوتا ہے تو میں اس سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ البتہ بعض اکابر سے خطائے اجتہادی منقول ہے اور وہ محفوظ ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اب بھی کسی کو میری اصل گفتگو میں لفظ اجتہادی کی صراحت نہ کرنا نامناسب معلوم ہوتا ہے، اگرچہ اصول کے مطابق یہ صراحت ضروری نہیں تھی، یا میری کسی تقریر یا تحریر سے میرے بیان کردہ موقف کے خلاف میرے بارے میں کسی بات کا گمان ہوا ہو تو پھر بھی بندہ ناچیز سیدات نساء العالمین و سیدات نساء الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علی ابیہا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہے۔ نیز میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ہر لغزش کو معاف فرمائے اور آئندہ بھی فکری کجی اور لفظی زلات سے محفوظ فرمائے۔ اس دوران اصلاح احوال کے لیے مخلص اکابر میرے پاس تشریف لاتے رہے ہیں، ان سب کا
میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے طفیل ہمارے مابین محبت و احترام کا رشتہ قائم فرمائے، اور ہم سب کو یک زبان ہو کر اور یکسو ہو کر دین حق، اسلام اور مسلک حق اہل السنہ والجماعہ کی اتباع کرتے ہوئے اس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان میں سے کچھ حضرات موجود ہیں اور کچھ اس مجلس میں موجود نہیں ہیں۔ ان سب نے اس تحریر کو پڑھا، اس کی توثیق کی، تصدیق کی اور تصویب کیا، اور مشترکہ طور پر اس کے بارے میں یہ شرعی فیصلہ جاری کیا ہے۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ و سیدۃ نساء العالمین بدعۃ الرسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک بحث کے دوران علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی نے ایک جملہ بولا، اگرچہ شرعی طور پر اس میں کوئی بے ادبی نہیں تھی، لیکن مسئلہ کی حساسیت کے پیش نظر اہل سنت و جماعت میں ایک اضطراب پیدا ہوا اور فی ما بین المسلک ایک ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی۔ بعض اکابر اہل سنت ایک عرصے سے خالص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اہل سنت و جماعت کو اس ابتلا سے نکالنے کے لیے کوشاں تھے۔ الحمدللہ علی احسانہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی مساعی جمیلہ کو مأجور و مشکور فرمایا، اور مندرجہ بالا تحریر کے ذریعے علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے اپنے اس جملے کو مکمل طور پر واپس لے لیا، اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا وعلیہا سے بھی بصمیم قلب معافی کے خواستگار ہوئے ہیں۔ یہ ان کی حق پسندی کی دلیل ہے، ہم اس پر ان کی تحسین کرتے ہیں اور اپنے سمیت سب کے لیے استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت کے مسلمات کے مطابق یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور اب اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ ہم حکومتی اداروں اور انتظامیہ کو بھی مطلع کرتے ہیں کہ علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی اب اہل سنت و جماعت کے مرکزی دھارے یعنی مین اسٹریم کا حصہ ہیں، اور ملک بھر میں ان کی تبلیغی سرگرمیوں میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، ورنہ اسے اہل سنت و جماعت کے خلاف اقدام تصور کیا جائے گا۔ یہ پاکستان میں اہل سنت و جماعت کی نمائندہ شخصیت ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ یہ اپنے تعلیمی، تدریسی، تربیتی اور تبلیغی کام کو اپنی پوری قوت و توانائی کے ساتھ جاری و ساری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ یہ جن علماء کرام کے تصدیق، تصویب اور توثیق کے حوالے سے میں نے نام لیے ہیں، یہ پاکستان میں اہل سنت و جماعت کے علمی آفتاب و ماہتاب ہیں۔ ان میں سے ہر ایک استاد الاساتذہ ہے، اور ان کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ملک کے اندر اور بیرون ملک دینی خدمات میں مصروف ہیں۔ اس لیے ان کی تصدیق، تصویب اور تائید کے بعد اب اس مسئلے میں کسی کو بھی کوئی اشکال باقی نہیں رہنا چاہیے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اہل سنت و جماعت کے درمیان جو خلفشار یا انتشار ہے اس کا سدباب کیا جائے، اور سب اپنے اپنے دائرۂ کار میں دین حق اسلام اور مسلک حق اہل سنہ والجماعہ کی خدمت انجام دیں، اور ملک کے اندر اور ملک سے باہر جو ہمارے عوام ہیں وہ ان سب کے علم سے استفادہ کریں۔ یہ ہماری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ
ان سب اکابر کا سایہ تمام تر صحت و سلامتی کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ، اور تمام تر علمی، عقلی، فکری، روحانی اور جسمانی قوا کی سلامتی کے ساتھ تادیر انہیں قائم و دائم رکھے، اور اہل سنت کو ان سے کما حق استفادے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لکھا تھا کچھ میں نے بھی لکھا ہوا تھا بیچ میں، جی جی نام وام تو نہیں تھا لیکن تھا، پھر وہ سائن وائن بھی کر دیے تھے اخیر میں جب مکمل ہو گیا، جی جی تو اس طرح اچھا ہو گیا۔ ایک مسئلہ جو باعث نزاع بنا ہوا تھا الجھا ہوا سلجھ گیا۔ جو کچھ اتنے طے پایا میری بھرپور تائید انہوں حاصل ہے، وہ مفتی صاحب اور بزرگوں کا انہوں کا جو کچھ فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فیصلے نو اہل سنت و جماعت دے حق وچ بہترین اور نفع بخش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جلالی صاحب نو بھی ان کی سارے پریشانیاں اور جناب والا جو بھی شریعت دا کم کر رہے ہیں، اہل سنت جماعت دا ترجمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین کما تحب و ترضى۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنت والنجاة من النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک وخدمت دینک۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلنا منہم۔ اللہم بارک لنا فی علومنا، بارک لنا فی اعمالنا، بارک لنا فی اخلاصنا، بارک لنا فی اخلاقنا، بارک لنا فی نیاتنا، بارک لنا فی مساعینا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی وعلیہ وصحبہ اجمعین۔